منٹو کو ہم مل کے یاد کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس بات کا بھی شکریہ کہ اس میں نصرت صاحبہ موجود ہیں اور پرویز انجم صاحب جو پاکستان میں منٹو کے حوالے سے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان جتنا کام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی اور بندے نے کیا ہے جتنا پرویز صاحب نے کیا ہے. منٹو جو ہے، ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ ہماری سوسائٹی جیسے جیسے ایک خاص طرح کے جبر کی طرف اور سینسرشپ کی طرف اور مذہبی جو تشدد ہے اس کی طرف، اظہار رائے پر پابندی کی طرف بڑھ رہی ہے، منٹو ایک خاص حلقے میں اتنے ہی زیادہ مقبول بھی ہو رہا ہے اور وہ حلقہ بڑھ بھی رہا ہے. منٹو پچھلے 10-20 سالوں میں جتنا ڈسکس ہوا میڈیا کے اوپر اور یونیورسٹیوں میں، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک تو منٹو کی یونیورسٹیوں میں جو انٹری ہے وہ بہت لیٹ ہوئی اور نصاب میں اس سے بھی لیٹ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اب منٹو کے اوپر فلمیں بنی، ڈرامے بنتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ منٹو کی جیت تو منٹو کی ہے ہی، لیکن شاید ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں منٹو کے فن اور اس کے فکر کی اویئرنیس کی بھی ایک سطح ہے. اس حوالے سے منٹو کے اوپر یونیورسٹیوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی ہو رہے ہیں، مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، اس کے دن بھی منائے جا رہے ہیں، اور اب تو یعنی ٹی وی جو ہے وہ خبریں بھی دیتا ہے کہ آج منٹو کی برسی ہے اور منٹو کے یہ کارنامے ہیں اور منٹو نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہمارے سوسائٹی میں فکر کی سطح پر، آرٹ کی سطح پر، اور جس طریقے سے اس نے ایک فائٹ کی ہے آرٹ کے حوالے سے، یہاں کی تنگ نظری کے خلاف، یہاں کی عورت دشمنی کے خلاف، یہاں کی مذہبی جو شدت پسندی ہے اس کے خلاف، اور یہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں جو مذہبیت کی بنیاد پر ایک خاص ایک اجارہ داری ہے اس کے خلاف. پھر منٹو نے ایک خاص طرح کا ماڈل اپنے آپ کو ماڈل بنا کے پیش کیا ہے کہ اظہار رائے کیا چیز ہوتی ہے، اور ایک آرٹ کو تخلیق کرنے کے لیے اور اس آرٹ کے اندر ایک فکر کو پیش کرنے کے لیے جس جرت کی ضرورت ہوتی ہے، جس فائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، منٹو نے بتایا وہ ایسے کرتے، اس نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. آپ یقین جانیں گے، میں یہاں پر اگر ایک جملہ پیش کروں کہ اردو ادب میں جو باقاعدہ طور پر نثر بطور تحریک کے اور بطور ایک فکر کے نمائندے کے آئی ہے، وہ غالب اور سر سید کے راؤنڈ اباؤٹ آئی ہے. تو اس کی جو تاریخ ہے وہ 150 سال کے لگ بھگ بنتی ہے، لیکن جو شاعری ہے اس کی تاریخ 3-4 ہزار سال پرانی ہے، اور اس کے لیے شاعروں نے اپنی زندگیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جدوجہد دی ہے، اپنی جانیں دی ہیں، اپنی صوتیں کاٹی ہیں. تو آج بھی اب سر سید تحریک کو اگر سامنے رکھیں تو اس کا سر سید تحریک کے اندر جو اس کے کلونیل ایلیمنٹ ہیں اور کلونیل پاورز کے ساتھ ایک خاص طرح کی ان کے مزاج کی ایک ہم مانگی ہے، اس سے یہ ہوا کہ ہمارا جو نثر نگار ہے وہ آج بھی شاعر کے مقابلے میں ہماری سوسائٹی میں وہ اعتماد نہیں رکھتا، وہ ٹرسٹ نہیں رکھتا. یعنی ہم آج بھی، ہمارے لیے بلے شاہ اہم ہے، ہمارے لیے آج بھی وارث شاہ اہم ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عزت، جو تکریم، چاہے وہ اس کو صوفی بنا کر پہ ہو یا میں شاعر ہو یا مفکر بنا کر ہو، جو ہماری سوسائٹی شاعر کو دیتی ہے ابھی نثر نگار کو نہیں دے رہی. کیوں؟ کہ ایک تو نثر کی عمر تھوڑی ہے،
پھر نثر میں مزاحمت، بغاوت، انقلاب اور احتجاج کی روایت کمزور ہے. منٹو اس روایت میں جو کمزور روایت ہے اس میں ایک سنگ میل ہے، ایک بہت بڑا ماڈل ہے. اور اسی لیے جو ہماری سوسائٹی بغاوت، احتجاج اور مزاحمت کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس سے آگاہ ہو رہی ہے، منٹو اتنا ہی آئیڈیلائز ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک تبدیلی ہے جو سوسائٹی میں آ رہی ہے. آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف سطحوں پر جو مزاحمت اور احتجاج جو ہے وہ فکری سطح پر اور آرٹ کی سطح پر جو جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے، منٹو اسی طریقے سے ایک آئیڈیل بھی بن رہا ہے. منٹو کی جو شناختیں 60 کی دہائی میں بنی تھی، اس کی زندگی میں اس کے مقدموں کی صورت میں بنی تھی، وہ شناختیں اب وہ نہیں رہی. منٹو اب ہم ایک کہہ لیں کہ کمزور لوگوں کا، انقلاب پسند لوگوں کا، تبدیلی پسند لوگوں کا، مزاحمت کرنے والے لوگوں کا استعارہ اور علامت بنیں گے. وہ اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے ایک رائٹ ونگ طبقے نے اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا کہ وہ ایک فوش نگار ہے، وہ ایک عریاں نگار ہے. اب یہ باتیں جو ہیں پرانی ہو گئی ہیں، اب ایسا نہیں ہے. منٹو ایک بہت بڑی علامت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر نثر کے اندر اردو ادب میں اس سے بڑا آرٹسٹ اور مفکر میرا نکال کے اور ہے. کیا بات